دہشت گردی دونوں کے لیے مشترکہ چیلنج۔ پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دیں۔ میکانزم اور حکمت عملی سے ناسور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاک ایران وزراء خارجہ کی دفتر خارجہ میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ جلیل عباس سیلانی کہتے ہیں قومی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا حرف نہ آنے دینے پر متفق ہیں۔ یہ ہائی لیول میکانزم دونوں ممالک کے مابین مسلسل رابطے کے لیے کام کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا برادرانہ تعلقات کو مزید بڑھانے کا اظہار۔ کہا کہ سرحدی بازاروں، سرحدی گزرگاہوں کی سیکیورٹی ہمارا مشترکہ مشن ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جلد وفود کا تبادلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کا ایف آئی اے کو صحافیوں کے خلاف نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم وفاقی ادارے کو طلب کیے گئے۔ صحافیوں کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا۔ گالم گلوز الگ بات ہے، معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، اٹارنی جنرل نے کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے، ہم تو غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر سب کی غلطیاں اپنے سر پر بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تو تنقید سے میری اصلاح ہوگی، میرا مذاق بھی اڑائیں تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ از خود نوٹس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے ججی سینیورٹی کیس غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جسٹس فاروق عرفان اب لاہور ہائی کورٹ کے جج نہیں رہے۔ سپریم کورٹ میں طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور۔ عدالت نے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو انتخابات کے بعد طلب کر لیا۔ اعتراض کنندہ نے موقف اختیار کیا کہ معلوم ہی نہیں کہ میری جانب سے کوئی اعتراض دائر ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا تو کاغذات مسترد کیسے ہو گئے؟ نواب صدر جمال رئیسانی کے قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ اعتراض کنندہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ آئی ایم ایف نے 76 ترقیاتی منصوبوں کو بند کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق ان منصوبوں کو وفاقی بجٹ سے نکالنے کی تجویز بھی دے دی۔ آئی ایم ایف کے مشورے پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل میں فیصلہ متوقع۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے آئی ایم ایف تجویز کی مخالفت کر دی۔ عام انتخابات میں صرف 10 دن باقی۔ سیاسی گہمہ گہمی عروج پر سیاسی جماعتیں آج بھی عوامی پاور شو کریں گی۔ مسلم لیگ نون نے راجن پور میں میدان لگانے کو تیار۔ شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف آج اپنے حلقہ N130 میں مرکزی الیکشن کا افتتاح کریں گے۔ بلاول بھٹو اسلام آباد میں اپنے منشور چنو نئی سوچ کے عنوان سے طلباء کے ساتھ سیشن کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کوٹ مومن کے کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نوشکی میں پنڈال سجائے گی۔ ANP سوابی میں جلسہ کرے گی۔ انتخابی نشان گدھا گاڑی الاٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ چودھری پرویز الہی نے مور کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ حلقے میں کسی دوسرے امیدوار کو مور کا نشان الاٹ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے کارکنوں کی رہائی کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا کہ پولیس انتخابی مہم میں شامل ہونے والوں کو گرفتاری کر رہی ہے۔ خالدہ پروین کو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔ بروقت نہ روکا گیا تو ان ہتھ کنڈوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MKM کے درمیان کارکنوں کے تصادم کا واقعہ۔ زخمی کارکن کے بھائی کی مدعیت میں MKM کے کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ تشدد، مار پیٹ، دھمکیاں دینے سمیت دیگر دفعات شامل۔ کراچی ناظم آباد میں پارٹی پرچم لگانے کے تنازع پر فائرنگ، ایک کارکن جاں بحق، دوسرا زخمی۔ جھگڑے کی نئی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ MKM کا پیپلز پارٹی پر کارکن کو قتل کرنے کا الزام۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کو لوٹنے والوں کو پتہ لگ گیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔
پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے ایم کیو ایم کو کراچی میں مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے سعید غنی بولے، ایم کیو ایم ایک بار پھر لڑنے جھگڑنے کی باتیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے جھنڈے پھاڑے جا رہے ہیں، کارکنان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کا کیس، پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 2 لاکھ کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ ادھر انویسٹیگیشن پولیس نے صنم جاوید کو دہشت گردی کے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا۔ صنم جاوید کے خلاف تھانہ شادمان میں مقدمہ درج ہے۔ اور طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برف باری کا آغاز، مری میں برف باری، ملکہ کوہسار نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایبٹ آباد میں بارش اور گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری، گلیات نتیا گلی، چھنگلا، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں 6 انچ تک برف پڑ چکی۔ لوور دیر، غزر اور جنوبی وزیرستان کے بالائی علاقوں میں برف باری اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارش ہوئی۔ برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی، کراچی میں بھی بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی توہین الیکشن کمیشن کی جیل کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ بانی تحریک انصاف نے توہین الیکشن کمیشن کی جیل کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی توہین الیکشن کمیشن کی جیل کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریوں پر الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ کمیشن کو انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بجٹ ووٹنگ نے اب تک کے اخراجات اور اکاؤنٹس پہ موجود رقم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ الیکشن ونگ نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل بارے بھی بریفنگ دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہیم اختر سے۔ جی فہیم۔ دیکھیں، عام انتخابات 2024 کی تیاریوں سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا، جس میں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف ونگز کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بجٹ ونگ نے اب تک اخراجات اور اکاؤنٹس میں موجود رقم بارے بریفنگ دی، جبکہ الیکشن ونگ کی جانب سے بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل بارے آگاہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ 60% سے زائد حلقوں کے اندر بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو چکی ہے اور کئی اضلاع میں جو بیلٹ پیپرز کی ترسیل ہے وہ بھی کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عام انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پلاننگ جو ہے وہ پیش کی گئی اور بالخصوص جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے سیکیورٹی پرسنل کے لیے اور جو اداروں کے حوالے سے جاری کیے گئے اس حوالے سے بریف کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اب تک کے عام انتخابات کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن نے تمام مراحل بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔